أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ شعراء جو مکی سورہ ہے، آج ہم رکو نمبر 5 سے شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 69۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کر سناؤ۔ اب تک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو دیکھا تھا، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ، اور اب ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو اللہ بیان کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتا ہے کہ آپ ان کو، مشرکین کو، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں دیکھا کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے تمام احکام کو پورا کیا، ایک ظالم بادشاہ کو حق کی دعوت دی، حق کی طرف بلایا۔ اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص کو موقع دیتا ہے، چاہے وہ فاسق شخص ہو، جابر ہو، گناہ گار ہو، اللہ ہر شخص کو موقع دیتا ہے حق کو سننے کا، حق کو پہچاننے کا۔ اگر کوئی حق کو نہیں پہچانتا ہے اس کو سننے کے باوجود تکبر کی وجہ سے، تو یہ اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ وہ ہدایت پر نہیں آتا ہے کیونکہ وہ تکبر کرنے والا ہے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والا ہے۔ ہمارے لیے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جو واقعے میں جو اہم سبق یہ ہے کہ جب ہدایت اللہ دیتا ہے، جب ہدایت ہمارے پاس آتی ہے، تو چاہے کتنا ہی طاقتور شخص کیوں نہ ہو، اس ہدایت کو ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ چاہے اللہ نے ہمیں کتنی ہی فیورز اللہ نے ہمیں دیا ہے، لیکن اللہ ان ساری چیز کو ہم سے ایک پل میں چھین نہیں سکتا ہے۔ ہدایت جب آئے تو ہدایت کو ٹھکرانا نہیں بلکہ اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، ان کی عزت جو ہے وہ مشرکین بھی کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان مشرکین کو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرے تاکہ وہ یہ جان لے کہ کیا وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کو عزت کرتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام تو شرک کرنے والے نہیں تھے، تو ان کو یہ واقعہ سناؤ تاکہ مشرکین یہ دیکھیں کہ وہ اپنے دعوے میں کتنے سچے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے خلیل تھے، وہ تو شرک کے خلاف اپنے قوم کو دعوت دیا تھا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن میں ہی اللہ نے ہدایت اور رشد عطا کیا تھا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو، وقومہ اور اپنی قوم کو، ما تعبدون، تم کس کی پرستش کرتے ہو، تم کس چیز کو تم پوچھتے ہو۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کے باپ والد سے مراد، جیسے عربی میں چچا کو بھی والد کہتے ہیں، تو یہاں جو قرآن جب بیان کرتا ہے ان کا نام کہ وہ ان کا نام آزر تھا، تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی نسب، the lineage of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے، وہ نسب سے تھے، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک پشتوں سے، پاک روح سے پیدا کیا ہے۔ تو اگر وہ مشرکین ہوتے تو پھر ان کا نسب جو ہے، ان کی پشت جو ہے وہ شرک پر ہوتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد سے مراد یہاں یہ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ ان کے چچا تھے۔ انہوں نے ان سے پوچھا
تم کس چیز کی پرستش کرتے ہو، تم کس چیز کو پوجتے ہو، واٹ ڈو یو ورشپ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو ہی از ٹرائنگ ٹو ٹیل دیم کہ یہ جو بت ہے، یہ پتھر کی چیزیں ہے، یہ کیا چیز ہے، تم اس کو تم کیوں پوجتے ہو. قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین. وہ انہوں نے کہا کہ ہم پرستش کرتے ہیں کس کی، اصنامن، بتوں کی، فنظل لها عاکفین، بس ہم بیٹھے رہتے ہیں ان کے پاس جمع ہوئے. آپ دیکھیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام ان کی قوم سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ کس چیز کی عبادت کرتے ہیں، وہ جواب میں کیا دیتے ہیں کہ قالوا نعبد اصناما. وہ کہتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں کس کی، اصنامن. اپنے بتوں کو انہوں نے خدا نہیں کہا، وہ خود اپنے بتوں کو اپنے خدا کو کیا بلا رہے ہیں، اصنامن، آئیڈلز، بت. یہ ظاہر کرتا ہے، یہ بیان کرتا ہے کہ وہ محض بت ہی تھے، کوئی کسی پتھر کی مورتی تھی. وہ خود اپنے جواب سے اپنے جہالت کا اظہار کر رہے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ان بتوں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، ہم ان کے سامنے بالکل جیسے کوئی شخص میڈیٹیٹ کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے ہم کہ کتنے مخلص ہو کر ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، هل يسمعونكم إذ تدعون، هل يسمعونكم إذ تدعون، کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو. ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ جواب ملتا ہے کہ یہ تو محض وہ خود جب کہتے کہ یہ تو محض بت ہے، تو ابراہیم علیہ السلام وہ اپنے اصل مدعے پہ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں هل يسمعونكم إذ تدعون، کہ کیا جب تم ان کو پکارتے ہو کیا وہ سنتے ہیں. مطلب تم یہ اپنی جو عبادت ہے، پرستش ہے، جس کی طرف تم کرتے ہو، مخلص ہو کر کرتے ہو، یہ محض بت ہے، کیا وہ اس لائق ہے کہ ہم کہ تم اپنی پرستش ان کو دو، کیا وہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں. یہ ان کے دلوں کو بیدار کرنے کے لیے کہا، جیسے وہ ان کی جہالت، ان کی حماقت کو کیا ہے وہ بیدار کر رہے تھے. تو یہ جو ہے یہ بت ہے، وہ تمہارے خدا کیسے بن سکتے ہیں، کیا وہ سنتے ہیں، وہ نہیں سنتے ہیں. تو جب وہ سنتے نہیں ہیں تو پھر وہ جواب کیسے دیں گے، وہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان کیسے پہنچائیں گے. او ینفعونکم او یضرون، یا وہ کوئی نفع پہنچاتے ہیں یا وہ کوئی نقصان پہنچاتے ہیں. یہ سوال جو ابراہیم علیہ السلام ان سے کر رہے تھے، یہ محض ان سے کوئی جواب طلب کرنے کے لیے نہیں پوچھ رہے تھے، جیسے ایک تنزیہ انداز میں وہ ان سے یہ سوال کر رہے تھے. جواب میں انہوں نے کیا دیا، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. جواب میں وہ بولے بلکہ وجدنا، ہم نے پایا، آباءنا، اپنے باپ دادا کو، كذلك يفعلون، اسی طرح وہ کرتے تھے. اب ابراہیم علیہ السلام کے جواب کو وہ رد تو نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے یہ جواب نہیں دیا کہ ہاں یہ بت جو ہے یہ ہمیں سنتے نہیں ہیں. حالانکہ وہ جانتے تھے اپنے دل میں کہ یہ بت جو ہے وہ واقعی میں وہ نہیں سنتے ہیں، وہ تو محض ایک پتھر کی مورتی ہے، وہ کیسے سن سکتے تھے. وہ جانتے تھے کہ وہ بت جو ہے ان کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. تو اس لیے جب انہوں نے جواب دیا تو انہوں نے خود اپنی جہالت کا اظہار کرا، اور انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے پایا. اور جو مکہ کے مشرکین تھے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی جواب دیتے تھے. جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تم ان بتوں کو کیوں پوچھتے ہو، تو ان کا جواب یہی تھا کہ ان کے پاس کوئی ٹھوس جواب نہیں تھا، وہ بت پرستی کو رد نہیں کر سکتے تھے. اس لیے انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم تو نہیں جانتے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، بس ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے یہ کرتے ہوئے، لہٰذا ہم بھی وہی عمل کریں گے اور ہم ان کی پوجا کریں گے. قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم نے دیکھا ہے، ما کنتم تعبدون، کہ تم کس کی پرستش کرتے ہو، انتم، تم، و آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا. جو کیونکہ جواب میں انہوں نے کیا کہا کہ ہم اس کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے پایا ہے.
تو ابراہیم علیہ السلام ان کو پوچھتے ہیں افرائیتم ما کنتم تعبدون، کیا تم نے دیکھا ہے کہ تم کس کی پرستش کرتے ہو؟ دیکھا ہے سے مراد ہے، اس کے معنی ہے کہ کیا تم نے کبھی غور کیا، کیا کبھی تم نے سوچا کہ تم کیا کر رہے ہو، تم کس کی پوجا کر رہے ہو؟ تم جس کی پوجا کر رہے ہو وہ خود کیا ہے؟ وہ خود محتاج ہے۔ تم خود اس کو اپنے ان بتوں کو، مٹی کے بتوں کو تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، وہ تمہارا کوئی نفع نقصان نہیں کر سکتے ہیں۔ سورہ ہود میں بھی ہم نے ایسی آیت پڑھی تھی، نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اگر یہ بت جو ہے، اگر یہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان دینے پہ قدرت رکھتے ہیں تو تم اپنی کوئی چال چلو، وَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، یہ بت اگر کوئی نفع نقصان دیتے ہیں تو تم میرے خلاف کوئی چال چلو۔ اور ہود علیہ السلام بھی، انہوں نے بھی ایسے ہی اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہیں کوئی نفع نقصان دے گا تو تم میرے خلاف کوئی چال چلو اور مجھے کوئی مہلت نہیں دینا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں اپنا توکل جو ہے وہ اللہ پہ، میں بھروسہ اللہ پہ کرتا ہوں۔ اگر کوئی نفع نقصان ہوگا تو اس کا مالک صرف اللہ ہے اور اللہ کے اذن سے ہی وہ نفع نقصان ہوتا ہے۔ اور جو مشرکین ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ یہ کائنات کے جو نظام ہے، زمین اور آسمان کے جو نظام ہے، یہ وہ بت نہیں چلاتے ہیں، وہ خود جانتے تھے کہ کائنات کو بنانے والا، اس کے نظام کو چلانے والا اللہ ہے۔ تو اگر اللہ اس کائنات کو چلانے والا ہے، اللہ تم کو پیدا کرنے والا ہے، سنبھالنے والا ہے، پالنے والا ہے، تو تم اس کو چھوڑ کے کیوں کسی اور کی عبادت کرتے ہو؟ کبھی کبھی ہم کسی شخص سے کچھ ایسے سوال پوچھتے ہیں اور بہت سے سوال جو ہے وہ غلطیوں کی طرف نشاندہی کرتے ہیں۔ اسی طرح اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ سوال پوچھا تاکہ وہ خود اپنی غلطی کی طرف ان کو لے جا رہے تھے۔ آگے انہوں نے کہا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، تو بے شک وہ میرے دشمن ہے، إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، مگر سارے جہانوں کا رب۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ سارے بت یہ سارے بت جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ دشمن ہے میرے سوائے اللہ کے۔ ابراہیم علیہ السلام کو احساس ہوا کہ دی اونلی وے، جو طریقہ ہے ان کی جہالت کی طرف ان کو توجہ دلانا، کہ انہوں نے جیسے ان کو یہ جواب دے کے ان کو جیسے جھنجھوڑ دیا، ان کو اعلان کر دیا کہ یہ تمہارے بت جو ہے وہ میرے دشمن ہے، یہ بت جو ہے یہ غلط عقائد ہے، یہ ساری چیز کیا ہے؟ درست نہیں ہے۔ وہ ان سے کہتے ہیں کہ جن چیزوں کو تم عبادت کرتے ہو یہ سارے میرے دشمن ہے۔ میرے دشمن سے مراد ہے that they are enemies to mankind۔ ہر شخص جو بتوں کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی کسی عبادت کرتا ہے، غلط عقائد پر ہوتا ہے، تو دراصل وہ شخص انسانیت کا دشمن ہوتا ہے، اور وہ کوئی نفع نقصان دلانے پہ قدرت نہیں رکھتے ہیں، وہ کوئی اچھائی کی طرف انسانوں کو نہیں لے جا سکتے، بلکہ ان کو کیا ہے؟ وہ گمراہ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جو حقیقی معبود ہے، ابراہیم علیہ السلام اب اپنے حقیقی معبود کی تعریف کرتے ہیں۔ پہلے تو ان بتوں کو اپنا دشمن بتاتے ہیں، اور یہ سوائے اللہ کے، which means کہ میرا رب ہی حقیقی رب ہے، اور اس کے سوا تمام جو چیز جن کی تم عبادت کرتے ہو، جو الہ ہے، وہ سب میرے دشمن ہے۔ میرا رب جو ہے وہ تمام جہانوں کا رب ہے، الذی خلقنی فہو یہدین، وہ جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، بس وہی مجھے راہ دکھانے والا ہے۔ میرا حقیقی رب، میرا حقیقی معبود جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو مجھے ہدایت دیتا ہے، جو مجھے سنبھالتا ہے، جب میں مر جاؤں گا تو وہی ہے جو ہمیں نئی زندگی دے گا، وہ ہمیں بخش دے گا، وہ ہمیں نجات دے گا، اور اسی حقیقی رب اور معبود کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اب اس حقیقی رب اور تمہارے بتوں کو کمپیئر کرو،
تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ان کو یہ کانٹراسٹ بتاتے ہیں ان بتوں کے بارے میں اور جو اپنے حقیقی رب ہے. والذی هو یطعمونی ویسقین، اور وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے. آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم کو دلیل دیتے ہیں تو کتنی خوبصورتی سے وہ ان کی جو باطل طریقے ہے، باطل نظام، باطل عبادت ہے، اس کو رد کرتے ہیں. پہلے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا، وچ مینس وہ ان کو یہ اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کیا تمہارے بت پیدا کر سکتے ہیں؟ اللہ از دا ون ہو کریٹڈ می، کین یور آئیڈلس کریٹ اینی تھنگ؟ جواب ہے نہیں. اللہ مجھے ہدایت دینے والا ہے، کیا تمہارے بت ہدایت دے سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں. اور اب وہ کہتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. اس کا مطلب امپلائنگ کہ کیا تمہارے بت کھلا سکتے ہیں، پلا سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں. اللہ ہمارا حقیقی رب ہے، ہمارا معبود ہے، وہ ہمیں کھلاتا ہے، وہ ہمیں پلاتا ہے، وہ ہمارا رازق ہے. ہم تھوڑا تصور کریں کہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں، جو رزق ہمارے سامنے ہے، وہ ہم تک کیسے پہنچتا ہے. کوئی شخص، کوئی کسان نہ جانے کہاں بیج بوتا ہے، کس زمین پر بیج بوتا ہے، اور اس کی فصل جب ہوتی ہے، اگتی ہے، وہ کس طرح سے اس کی فصل کو کاٹتا ہے، پھر وہ کہاں پہنچتا ہے، کس مارکیٹ میں، اور کہاں وہ جا کر پہنچتا ہے، اور پھر وہ کس طریقے سے کتنے پروسیس سے گزرنے کے بعد ہمارے گھر میں آتا ہے، اور پھر ہم اس کو پکاتے ہیں، اور پھر وہ ہمارے سامنے کھانے کی شکل میں آتا ہے. اور اسی طرح سے سمندر کا پانی بھی کس طرح سے اللہ سورج کی کرنیں جو ہے وہ اس کو بھاپ بناتی ہے، پھر وہ اوپر اٹھتا ہے، اور پھر بادل کی شکل میں بن جاتے ہیں. ہوا ان بادلوں کو گھسیٹ کر لے جاتی ہے، اور نہ جانے کس زمین پر وہ بادل برستے ہیں، کس زمین پر بارش ہوتی ہے. اور وہ بارش جب ہوتی ہے تو وہ ندی نالے میں کس طرح سے وہ پانی سٹور ہوتا ہے، اور کس طرح سے وہ پیوریفائی ہوتا ہے، پائپ لائنز کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں آتا ہے. یہ سارا نظام کون چلاتا ہے؟ یہ سمندر کا پانی ہم نہ جانے کون سا قطرہ تھا، وہ سمندر کا پانی کی جو بھاپ بن کے بادل بن کے بارش بن کر اگا، وہ زمین پر آیا، اور وہ جو بیج ہے اس سے اگا، اور پھر وہ رزق ہمارے سامنے آیا. یہ تمام پروسیس جو ہے یہ بنا تھکے یہ کون چلاتا ہے؟ یہ تمام نظام ہستی کون چلا رہا ہے؟ تو ان کا یہ سوال پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ یہ سورہ مکی سورہ ہے، اور مکی سورہ ان کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ آیتیں بہت چھوٹی ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے جزء میں انشاءاللہ جو آخری جو پارہ ہے اس کی آیتیں بھی بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن ان کی گہرائی، ان کے معنی میں وہ بہت گہرائی ہوتی ہے. تو یہ اللہ ابراہیم علیہ السلام جب فرماتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو مجھے زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، اور وہ مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، کتنی چھوٹی آیتیں ہیں لیکن اس میں کتنی گہری معنی اس میں چھپے ہوئے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. اللہ میرا جو رب ہے وہ مجھے صرف پیدا نہیں کیا بلکہ وہ میری صحت کا، میری ہیلتھ کا بھی، وہ ان آل سچویشنز وہ کیا ہے، ہمارا خیال رکھتا ہے، چاہے بیماری ہے، صحت مند ہے. ابراہیم علیہ السلام یہ جب وہ اپنی بیماری کے بارے میں کہتے ہیں تو اس کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، لیکن جہاں شفا کی بات آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے اذن سے ہی اللہ ہمیں شفا دیتا ہے. اپنے رب کا کتنا احترام کرتے ہیں. اللہ ہی ہے جو اللہ کے اذن سے ہی ہمیں بیماری ہوتی ہے، لیکن وہ بیماری کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، اور شفا کو فَهُوَ يَشْفِينِ کی شفا جو ہے وہ اللہ شفا دینے والا ہے. جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوائی لیتا ہے، وہ اسباب کو کیا ہے اختیار کرتا ہے. اللہ ہی ہے کہ جو ان اسباب کے اندر شفا ہمارے لیے رکھے ہے. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم بیماری میں دوا لیتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس ضرور جاتے ہیں، لیکن عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ شفا ہمیں صرف
صرف اور صرف اللہ ہی دیتا ہے. والذی یمیتونی ثم یحیین، اور وہ جو موت دیتا ہے پھر مجھے زندہ کرے گا. زندگی اور موت جو ہے وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے سوا کوئی زندگی اور موت نہیں دے سکتا ہے. یہ اس کی رب کی کیا ہے، ایک سب سے بڑی خصوصیت ہے. اور وہ جو تمہارے بت ہے، نہ وہ زندگی دے سکتے ہیں، نہ وہ موت دے سکتے ہیں، نہ وہ کھانا دے سکتے ہیں، نہ وہ پانی دے سکتے ہیں، نہ انہوں نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے، نہ وہ کوئی بیماری میں ہمیں شفا دے سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کتنی لاجیکلی اور کتنی احسن طریقے سے وہ اپنی قوم کی اصلاح کر رہے تھے، قوم کو دعوت دے رہے تھے حق کی. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہ جس سے اطمع میں امید رکھتا ہوں ان یغفر لی کہ وہ مجھے بخش دے گا میری خطاؤں کو روز قیامت. اب دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام اس بات کو انکار نہیں کرتے ہیں کہ وہ کوئی غلطیوں کے بغیر ہے، بلکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان سے اگر کوئی خطا، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ امید کرتے ہیں کہ اللہ ان کو کیا ہے، بخش دے گا. اور دیکھیے کہ کس دن، قیامت کے دن. نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے جیسے گناہ نہیں ہوتے ہیں. یہ تو ان کی عاجزی ہے، ایک طریقہ ہے اللہ سے دعا مانگنے کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے کیا سکھایا کہ میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مغفرت کے لیے، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے نعوذ باللہ استغفار کر رہے؟ نہیں. یہ قوم کو، یہ لوگوں کی تعلیم کے لیے وہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو کہ میں 100 بار جب استغفار کرتا ہوں دن میں، وچ مینس کہ ہمیں بھی کم از کم دا منیمم دیٹ وی ہیو ٹو ڈو از ہم کم سے کم 100 بار دن میں استغفار کریں. اور ہم استغفار کریں اپنی مغفرت کے لیے، اپنی گناہوں کے لیے. نبی جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں. یہ ہماری تعلیم اور تربیت کے لیے ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ میری خطاؤں کو بخش دے گا. ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم، حکمت عطا کر اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے. کتنی بہترین دعا وہ کر رہے ہیں کہ اے میرے رب مجھے کیا ہے، مجھے حکمت دے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں حکمت سے مراد کیا ہے، علم ہے، کہ وہ مجھے ایسا علم عطا کر کہ جو حق اور باطل میں فرق کرنا سکھائے. آپ دیکھیں ہم نے سورہ انعام میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کی ہدایت کرتے ہیں، کہ کیسی حکمت کے ساتھ وہ ان کا توجہ، ان کا دھیان سورج، چاند، ستارے کی طرف لے جاتے ہیں، یہ بتاتے ہوئے کہ یہ کیا ہے، یہ ساری چیز ہمارے رب، ہمارا خدا نہیں ہو سکتے ہیں. تو اللہ نے ان کو وہ حکمت عطا کی تھی کہ وہ کس طرح سے اپنی قوم سے حق کی دعوت کر رہے تھے. اور دعا یہ بھی کرتے ہیں کہ مجھے حکمت عطا کرنا، مجھے وہ علم عطا کرنا جو حق اور باطل میں فرق کرنے کا سکھائے، اور میرا شمار والحقنی بالصالحین، کہ مجھے ملا دے نیک بندوں میں سے. دنیا میں بھی مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا، اور آخرت میں بھی کیا ہے، مجھے نیک لوگوں میں شمار کرنا. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو ہم اپنی زندگی میں کیا ہے، روز پڑھیں. وی ہیو ٹو ریسائٹ دس دعاز آن اے ڈیلی بیسس، کہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری موت کب آئے گی، لیکن ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ دنیا میں اور آخرت میں اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شمار کرے. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، وہ فرماتے ہیں اور میرا ذکر جو ہے وہ رکھ، میرا ذکر کر یا میرا ذکر جاری رکھ، فی الآخرین، جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے زمان پر. ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ صرف اپنی فیملی یا دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ آنے والے نسلوں کے لیے انہوں نے کیا ہے، دعا کیا. وہ یہ صرف نہیں چاہتے کہ مجھے اولاد دے اور میری اولاد نیک ہو، بلکہ میری ذریت، میرے آنے والے جو جنریشنز ہے ان کو کس سے ہے، دے شوڈ بی کنیکٹڈ ٹو ایمان، ان کے اندر ایمان ہو، اور ایسے لوگ ہو کہ جو دوسرے لوگوں کو حق کی طرف بلائے، دوسرے لوگوں کو وہ
اس دین کی طرف بلائے۔ سورہ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ جب ہم نے البقرہ میں پڑھا تھا ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، واجعلنا، ہمیں کیا ہے، اور ہمیں بنا دے مسلمین اپنا، وذریتنا، اور میری اولاد میں سے بھی مسلمان بنا دے، اور ہمیں یہ حج کے مناسک سکھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میری ذریت میں سے ایک ایسے رسول کو لے آنا کہ جو لوگوں پر، اپنی امت پر پڑھے، ان پر تیری آیتیں پڑھے اور تو تیری کتاب کو سکھائے، حکمت کو سکھائے اور انہیں پاک کرے۔ اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو سن لیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام آنے والے نسلوں کے لیے یہ دعا کر رہے تھے کہ وہ میرے لیے کیا ہے، اچھی بات کہے، مطلب کہ میرا ذکر جو ہے وہ اچھے انداز میں وہ میرا تذکیہ کرے، ذکر کرے، میرا نام لے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی جو ہے یہود، نصارہ اور مسلمان بھی جو ہے، اور مشرکین بھی ہے، ہر قوم، ہر کمیونٹی کے جو لوگ وہ ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے تو وہ اس کو بہت ہی عزت سے ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ انہی کی دعا کی قبولیت ہے کہ جو اللہ سے انہوں نے کیا تھا۔ وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے کیا ہے، اور مجھے بنا دے وارثوں میں سے، کس کا، بہشت کا، جنت کے کیا ہے، وارث بنا دینا۔ اب دیکھیں کہ جنت کے وارث ہونے کی دعا ابراہیم علیہ السلام کر رہے، اور ہم ابراہیم علیہ السلام کی دعا پہ تھوڑا غور کریں کہ جو دعا وہ اللہ سے مانگ رہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دنیا کی ہے، کوئی دنیا کا عیش و آرام یا کوئی فزیکل کمفرٹس یا پلیجرز۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں کیا ہے، محض ایمان کی وہ دعا ہے، ایمان کی سلامتی کی دعا ہے، ایسی دعا جو اپنے وہ دل سے مانگ رہے تھے، اور ایسا شخص ہی ایسی دعا مانگ سکتا ہے کہ جو حقیقی اللہ کا علم رکھتا ہے۔ لہٰذا ان کی دعا جو ہے وہ دنیا میں بھی جب وہ دعا کرتے ہیں تو اب اس لیے اس نیت سے کرتے ہیں کہ میری ذریت میں سے ایسی اولاد بنا کہ جو تیری دین کی دعوت لوگوں کو دے گی، اور ان کی دعا جو ہے وہ دنیا اور آخرت تک وہ ایکسٹینڈ ہوتی ہے کہ مجھے جنت کا وارث بنا دے۔ وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، وہ کہتے ہیں اور میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ من الضالین، بے شک وہ گمراہ میں سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے کیا ہے، وہ دعا کرتے ہیں forgiveness، اور یہ جو ہے آپ دیکھیے کہ اس کے باوجود کہ ان کے باپ نے ان کو آگ میں ڈال دیا تھا، اتنی ظالمانہ ٹریٹمنٹ کے باوجود وہ اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کر رہے۔ لیکن سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف اس لیے دعا کیا تھا اپنے باپ کی مغفرت کے لیے کیونکہ انہوں نے ان سے کیا ہے وعدہ کیا تھا، لیکن جب ان کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ اب آئندہ سے ان کی باپ کی مغفرت کی دعا نہیں کرے تو انہوں نے اس کو کیا ہے وہ چھوڑ دیا تھا۔ اور یہ ہمارے دین کا، اسلامک فیتھ کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ کوئی شخص جب وہ شرک کرتا ہے، چاہے ہمارا وہ کتنا ہی قریب کا کیوں نہ ہو، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تمام گناہ کو چھوڑ کے شرک کو معاف نہیں کر سکتا ہے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ ان کی ہر دعا جو ہے، جو چیز وہ مانگتے ہیں، وہ دنیا، وہ آخرت کے لیے کیا ہے، ان کی دعا جو ہے وہ آخرت تک ایکسٹینڈ ہوتی ہے۔ تو اس دن، قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کرنا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی یہ دعا روزانہ کریں کہ اللہ ہمیں اس دن رسوا نہیں کرے، اور ہم اللہ سے یہ دعا بھی کریں، یہ باقاعدگی سے ہم روزانہ یہ دعا کریں کہ اللہ ہم سے ایسے عمل ہم سے لے، ایسے عمل ہم سے کرائے کہ ہمارے جو آنے والے لوگ ہیں، جو ہمارے بعد جو آنے والے ہیں،
وہ ہمارے بارے میں کیا بات کریں گے؟ وہ ہمارے بارے میں اچھی بات کہیں گے، جو ہم چھوڑ کر جائیں گے وہ اس پر عمل کریں گے۔ تو ہم اللہ سے دنیا میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن اس رسوائی سے بچانا۔ اور وہ رسوائی کیسی ہوگی کہ تمام انسان جو آدم علیہ السلام سے لے کر جو سب سے آخری انسان ہے، وہ تمام انسان جمع کیے جائیں گے اور سب اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے اس حساب کے لیے۔ اس دن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس دن جو ہے لا ينفع، کوئی کام نہیں آئے گا، مال ولا بنون، نہ بیٹے، سوائے الا من اتى اللہ، جو اللہ کے پاس آیا بقلب سلیم، ایک پاک دل لے کر۔ کتنی بہترین بات قرآن ہمیں بیان کرتا ہے کہ اس دن کیا ہے، کوئی مال، کوئی اولاد، کوئی چیز کام نہیں آئے گا سوائے یہ کہ ہم اللہ کے پاس ایک قلب سلیم لے کر جائے۔ یہ حقیقت ہے قیامت کے دن کا کہ اس دن ان عمل کی ہی قدر ہوگی، ان عمل کو ہی اللہ اس کا اجر دے گا کہ جس کو ہم نے اللہ کے لیے ہی مخلص ہو کر کیا ہے، اور جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ یہ دو کنڈیشنز جب فلفل ہوگی تو ہمارا عمل قابل قبول ہوگا۔ تو کامیابی اس دن کیا رہے گی؟ کون سا شخص ہے جو اس دن کامیاب ہوگا؟ جو اللہ کے پاس ایک قلب سلیم لائے گا۔ مال اور اولاد، یہ ساری چیز کیا ہے؟ ہم یہ دنیا جب چھوڑ کر جائیں گے تو کیا ہم اپنی اولاد کو، مال کو اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں؟ اور جو انسان جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اگر وہ کفر کی حالت میں چلا جاتا ہے تو اس کے اولاد چاہے کتنی نیک کیوں نہ ہو، وہ نیک اولاد اس کافر والد کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے، وہ باپ تھے، وہ کفر پر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام تو نیک تھے، اللہ کے نبی تھے، لیکن وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر، ہم نے البقرہ میں پڑھا ہے کہ موت تمہیں نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تو ہمیں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم کم از کم کس حال میں ہمیں موت آئے، اس حال میں کہ ہم مسلمان ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بڑے بڑے گناہ کیا ہو اور اس حال میں وہ مر گیا، لیکن کم از کم وہ مسلمان ہونے کی حالت میں وہ مرے، کفر کی حالت میں نہ مرے، کیونکہ اللہ جو ہے ہمارے بڑے گناہوں کو بھی بخش دے گا لیکن کفر کو نہیں بخشے گا۔ ایک کسی شخص کا جو مال ہے اس کو قیامت کے دن اس عذاب سے نہیں بچائے گا، چاہے وہ پورا اپنا مال زمین بھر کے سونا ہی فدیے میں کیوں نہ دے۔ اور کوئی شخص جس کے پاس بہت ساری اولاد ہے، بیٹے ہے، چاہے وہ زمین بھر کر ہی کیوں نہ ہو اتنی اولاد، یہ ساری چیز قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ فائدہ اس کو صرف یہ پہنچائے گا کہ وہ اللہ کے پاس ایک قلب سلیم لے کر آیا ہے، اور قلب سلیم وہ ہے کہ جو شرک سے پاک ہے۔ تو جس دل کے اندر کفر ہے، جس دل میں نفاق ہے، یہ قلب سلیم نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں دنیا میں شرک سے کیا ہے دور رکھے، اور اپنے گناہوں کی معافی بھی ہم مانگے۔ ہر وقت ہم اللہ سے توبہ استغفار کرے، اور کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمیں موت کب آئے گی، کس حال میں آئے گی، اور جب ہم اس چیز کے عادی ہو جائیں گے کہ ہم ہر وقت اللہ کی مغفرت طلب کرتے ہیں اور موت ہمیں آ جائے گی، تو ہم اس مغفرت کی حالت میں اللہ ہمیں اٹھائے گا، اور ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ پھر اللہ ہماری بخشش کرے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت جو ہے اور نزدیک کر دی جائے گی جنت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہنم جو ہے دوزخ جو ہے وہ قریب کر دی جائے گی کس کی؟ للغاوین، جو گمراہ ہے۔ جو اچھے ہے، جو نیک ہے، وہ فرق دیکھ لیں گے، اور جو برے ہیں وہ بھی اس کے انجام کو دیکھ لیں گے۔ یہ جو اس طریقے کا فرق جو ہے، یہ کنٹراسٹ ہے، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، جہاں جنت اور جہنم دونوں کا تذکیہ اللہ کرتا ہے۔ اب جنت جو ہے وہ قریب لائی جائے گی، اس سے مراد یہ نہیں کہ جنت واقعی میں ان سے اٹ ول بی براٹ ویری کلوز ٹو دیم، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جنت کو دیکھ لیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے،
اور جہنم کو بھی وہ کیا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. اور جہنم اور جنت دونوں بھی کیا ہے ہر شخص کو دکھائی جائے گی. اب جنت جو ہے وہ جہنم جو ہے وہ جنتی کو جب دکھائی جائے گی اور اس سے یہ بتایا جائے گا کہ دیکھو یہ جہنم ہے جس سے اللہ نے تمہیں محفوظ رکھا ہے، تو یہ اس کے انعام میں، اس کی خوشی میں اضافہ ہوگا. اور ایک جہنمی کو بھی جنت دکھائی جائے گی اور اس کو یہ دکھایا جائے گا کہ دیکھو تمہارے عمل کی وجہ سے، تمہارے شرک کی وجہ سے، تمہارے کفر کی وجہ سے تم اس جنت سے محروم ہو، یہ جنت میں تم نہیں جاؤ گے. تو یہ اس شخص کے لیے بہت دکھ اور غم اور اس میں اس کی اضافہ ہو جائے گا. تو اس دن جنت اور جہنم دونوں کو کیا ہے وہ لوگ دیکھ لیں گے اور اپنے انجام تک وہ پہنچ جائیں گے. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور انہیں کہا جائے گا کہاں ہے وہ جن کی تم پرستش کرتے تھے، کہاں ہے وہ جن کے سامنے تم جھک جاتے تھے، تم آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے تھے، تم دھرنا کرتے تھے ان کے سامنے، ان سے مدد مانگتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، کہاں گئے وہ سب؟ من دون اللہ هل ينصرونکم او ينتصرون، پرستش کرتے تھے تم ان کے اللہ کے سوا، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے؟ او ینتصرون، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا بدلہ لے سکتے ہیں؟ یہ سوال بھی ان سے کس لیے کیا جا رہا ہے؟ کوئی جواب طلب کرنے کے لیے، بلکہ یہ ان کے لیے ایک ڈانٹ کا انداز ہے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ جن کی تم پرستش کرتے تھے، جن کی تم عبادت کرتے تھے، وہ تمہیں آج بچا نہیں سکتے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے ہیں، تو وہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، بس وہ اوندھے ڈالے جائیں گے، وہ اور والغاؤون جو گمراہ ہے. وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کی جو لشکر ہے وہ بھی سب اس جہنم میں کیا ہے ڈالے جائیں گے. تو جو مشرکین ہے وہ اپنے بتوں کے ساتھ، اپنی لشکر کے ساتھ کیسے جہنم میں ڈالے جائیں گے؟ وہ گھسیٹ کر اپنے منہ کے بل اوندھے ان کو کیا ہے جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک دوسرے کے اوپر ڈالا جائے گا. جو کفر کرنے والے ہیں، جو کفر کے سردار ہے، جنہوں نے انہیں شرک کی طرف بلایا، شرک کی دعوت دی، ان کا تمام جو ابلیس کا لشکر ہے، اس کی اولاد ہے، وہ سب جہنم میں ڈالے جائیں گے، بلکہ جہنم میں وہ پھینکے جائیں گے. قالوا وهم فيها يختصمون، اب وہ جہنم میں وہ بات کر رہے، وہ کہیں گے، وہ جہنم میں کیا ہے وہ جھگڑیں گے، وہ جھگڑا کریں گے. جو کمزور ہے وہ ان سرداروں کو جنہوں نے ان کو برائی کی طرف، اس شرک کی طرف دعوت دی تھی، تکبر جنہوں نے کیا تھا، وہ ان سے بات کریں گے اور وہ کہیں گے کہ تمہارے کہنے پہ ہی ہم نے ان کی پوجا کی تھی، ان کی پرستش کی تھی، ہم نے اللہ کو چھوڑ کر کیا ہے ان کی عبادت کی تمہارے کہنے پر. اب وہ ایک دوسرے پہ کیا ہے الزام تراشی کر رہے، بلیم گیم. تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے. اب وہ اپنی غلطی کو دیکھ لیے ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں اور وہ اپنے آپ سے جیسے کہہ رہے کہ ہم نے کیوں اس بات کو دنیا میں اتنی آسان سی بات، اتنی واضح بات ہم نے دنیا میں اس کو کیوں نہیں سمجھا کہ ہم ہی نے ان بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، ہم ہی ان کو بگاڑتے ہیں، ہم ان کو پھینک دیتے ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے تھے کہ جو مکھی بھی اڑانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، نہ ہمیں کوئی نفع نقصان پہنچا سکتے تھے. ہمیں یہ چیز احساس کیوں نہیں ہوا دنیا میں کہ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں اور ہم اللہ جو حقیقی معبود رب ہے اس کی عبادت نہیں کرے. استسویکم برب العالمین، جب ہمیں سارے جہانوں کے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے تھے. اب حقیقت ان کے سامنے کھل گئی ہے، واضح ہو گیا ہے. اب وہ جہنم میں یہ چیز دیکھ رہے کہ جو لوگ ان کو برائی کی طرف بہکال رہتے تھے، برائی کی طرف ماہل کرتے تھے، وہ خود برے تھے اور آج وہ خود جہنم میں بھگت رہے ہیں انہی کی طرح. اور اس بات کا ان کو احساس ہوتا ہے کہ they should have realized this before، انہیں خبردار دنیا میں کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس وارننگ کو، اس نصیحت کو انہوں نے سنجیدگی سے نہیں لیا. بار بار ان کو خبردار کیا جا رہا تھا لیکن انہوں نے اللہ کی آیتوں کو ٹھکرایا، اس کو جھٹلایا.
جبکہ اگر وہ اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو کیا ہی بہتر ہوتا۔ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ، اور نہیں گمراہ کیے گئے مگر صرف جو مجرمین ہے۔ اب وہ جن کو بتوں کو پوچھتے تھے ان کو آج وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو مجرم کہہ رہے ہیں کہ یہ مجرم تو جو تھے انہوں نے ہمیں دنیا میں بہکایا اور آج انہی کی وجہ سے ہم یہاں موجود ہیں۔ جن کی عبادت کرتے تھے، جن کی پرستش کرتے تھے، آج ان کو کہہ رہے کہ وہ بہکانے میں تھے، انہوں نے ہمیں بہکایا اور وہ مجرمون تھے۔ فَمَا لَنَا مِن شَافِعٍ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، بس ہمارا کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے اور نہ کوئی ہمارا مددگار ہے، ہمارا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس دن وہ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحاباز ہیں، جو نیک لوگ ہیں، علماء، فقہا، مفتی، مشائخ اور یہاں تک کہ جو عام مسلمان ہیں وہ بھی سفارش کریں گے اللہ کے اذن سے۔ کچھ لوگ جو ہے انڈیویجول لوگ وہ سفارش کریں گے، کچھ لوگ گروپس میں سفارش کریں گے اور یہ سب اللہ کی اذن سے ہوگا۔ لیکن وہ دیکھیں گے کہ ان کے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کی سفارش نہیں کرے گا، کوئی ان کا دوست نہیں رہے گا۔ کتنا بڑا نقصان میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈالا ہے اس دن۔ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، بس کاش ہمارے لیے دوبارہ دنیا میں لوٹنا ہو جاتا تو ہم مومنین میں سے ہو جاتے۔ اب ان کا کوئی سفارش کرنے والا نہیں، کوئی دوست نہیں ہے، تو ان کے پاس کیا آپشن بچا ہے کہ وہ اگر کوئی اچھے عمل کرے۔ لیکن قیامت کا دن تو ایکشنز کا دن نہیں ہے، عمل جو ہے، عمل کا دن قیامت نہیں ہے، عمل جو ہے وہ صرف دنیا میں ہی کر سکتے ہیں۔ تو اب وہ تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھیجا جائے تاکہ ہم عمل کریں۔ کیسے عمل کریں؟ نیک عمل کریں۔ یہ تمنا ہے کہ ہمیں ایک آخری موقع اللہ دے کہ ہم دنیا میں جا کر نیک عمل کریں گے۔ کتنی حسرت اس دن ان کو ہوگی قیامت کے دن، اسی لیے قیامت کے دن کا ایک نام ہے یوم الحسرات۔ وہ یہ حسرت کریں گے کہ کاش ہمیں اللہ دوبارہ سے دنیا میں بھیج دے۔ لیکن اللہ جانتا ہے کہ اگر انہیں دنیا میں دوبارہ سے بھیجا جائے گا تو وہ کیا کریں گے؟ کوئی نیک عمل کریں گے؟ نہیں۔ یہ محض ان کی وشفل تھنکنگ، ان کی آرزو ہے، کیونکہ قیامت کے دن کیا ہے؟ کوئی دنیا میں دوبارہ سے نہیں آ سکتا ہے۔ یہ آیتیں ہمیں جھنجھوڑ دیتی ہے کہ جو وقت، جو موقع، جو اپرچونٹی ہمارے پاس ہے ہم اس کو ضائع نہیں کریں، ہم اس کی قدر کریں، ہم کوئی غلط فیصلہ اس دنیا میں نہ لیں کیونکہ وہ ہمیں آخرت میں بہت بڑا نقصان دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ نصیحت کی کہ جب تم کسی عمل کو کرو تو پہلے اس کے انجام پر غور کرو۔ اگر اس کا انجام، جو عمل تم کرنے والے، اس کا انجام اگر اچھا ہے تو تم وہ عمل کرو، اور انجام آخرت کے لحاظ سے۔ اور اگر تم دیکھو کہ وہ عمل کرنے کا انجام آخرت میں برا ہے تو اپنے آپ کو اس سے روک لو۔ یہ کسی بھی عمل کے لیے، چاہے کوئی کاروبار کر رہے ہو، رشتہ داری میں ہے، دوستی میں ہے، ہر چیز میں ہم یہ ایویلیویٹ کریں کہ اس کام کرنے کا انجام آخرت میں کیا ہوگا۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہے، اور بے شک تمہارا رب غالب ہے، نہایت مہربان۔ ان آیتوں میں کیا ہے؟ ان نشانیاں ہیں، ان واقعات میں نشانیاں ہیں، لیکن اکثر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یہ جو واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا جو تھا، اس میں کیا ہے؟ نشانی ہے، عبرت ہے، لیکن کیا لوگ یہ پڑھنے کے بعد، یہ واقعے کو پڑھنے کے بعد کیا ایمان لے آتے ہیں؟ وہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنی بہترین توحید کی دلیل دی، لیکن کیا وہ ایمان لائے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس میں نشانی ہے، کلیئر ایویڈنس ہے۔ کیا چیز کی نشانی، کیا کلیئر ایویڈنس ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اکثر جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور یہ آیت ہم دیکھیں گے کہ اس سورے میں ہر بار جب کسی ایک قوم کے واقعے کو اللہ بیان کرتا ہے کہ جنہوں نے اپنے نبی کی مخالفت کی تھی، اللہ ان کو کیا چاہے وہ قوم ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہو، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہر واقعے کے بعد یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے کہ اللہ جو یہ اس میں نشانیاں ہے،
لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، اور تمہارا رب العزیز اور الرحیم ہے۔ ہمیں قیامت کے دن کا منظر اللہ دکھاتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ اس دن ان کو جہنمیوں کو کیا سزا دی جائے گی، اور جہنم کی جو سزا جو ہے دنیا سے آخرت تک وہ ایکسٹینڈ ہوتی ہے۔ قیامت کے منظر کو اللہ ہمیں بتاتا ہے تاکہ، اور ایسے کہ جیسے کہ ہم اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی آیتوں پہ پڑھیں، اس کو پڑھیں، اس پہ غور و فکر کریں، اپنے عمل کو درست کرے، اپنے عمل میں اخلاص لائے، نیکی کرے اور برائی سے اپنے آپ کو روکے، اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ سے مغفرت طلب کرے، کیونکہ اللہ کیا ہے؟ العزیز ہے، غالب ہے، کہ وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہمیں سزا دے گا، لیکن ہم جب اس کی مغفرت طلب کرتے تو وہ ہمیں الرحیم بھی ہے کہ وہ ہماری غلطیوں کو معاف کرے گا اور ہمیں جنت میں داخل کرے گا، جس کا ذکر ہم نے ابھی پیچھے پڑھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس دن جنت ان کے سامنے، متقی کے سامنے لائی جائے گی، وچ مینس جنت کو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس جنت میں داخل کر اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔